دن کا آغاز غذائیت سے بھرپور ناشتے کے ساتھ حسینی تلبینہ جو بنا ہوا ہے 100% پیور انگریڈینٹ کے ساتھ، جس میں کسی بھی آرٹیفیشل فلیور کا یوز نہیں کیا گیا ہے۔ اپنے شہر میں ایجنسی حاصل کرنے کے لیے آج اس نمبر پر رابطہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ایمان ایک مستقل تحریک ہے، اور پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فعالیت اور اپنی تحریک ہی کے ذریعے سے 23 سالہ رسالت اور نبوت کی زندگی میں جو انقلاب برپا کیا ہے، وہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب سے یہ دنیا آباد ہے، طرح طرح کے رہبروں اور رہنماؤں نے اس دنیا کے اندر جنم لیا ہے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا عشر عشیر بھی کوئی پیش نہیں کر سکا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت انسانی زندگی کو ایک رخ دینے کی جد و جہد کرتے تھے۔ ہر وقت وہی فکر، وہی دھن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوار رہا کرتی تھی کہ کس طرح سے اس بھٹکی ہوئی انسانیت کو سیدھی ڈگر پر لایا جائے، اور کس طرح سے اس پر آشوب اور پر فتن ماحول کو امن اور شانتی کے اندر تبدیل کیا جائے، انسانیت کو انسانیت سکھائی جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم میں سے کچھ لوگ یہ ایسے بھی ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ بالکل سچی بات ہے، لیکن انسانیت آئے گی کیسے؟ انسانیت کو پیدا کرنے کے لیے خالق انسان نے جو احکام دیے ہیں، اور جن احکام کو اپنے انبیاء کے توسط سے انسانیت کے لیے برپا کیا اور بھیجا ہے، جب تک ہم اس کو فالو نہیں کریں گے، اس پر اپنے آپ کو نہیں چلائیں گے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، انسانیت آئے گی کہاں سے؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام نے ایمان کے توسط سے انسانوں کے اندر ایک تحریک پیدا کی ہے، ایک فعالیت اور حساسیت کا مظاہرہ کرنے والا انسان کو بنانے کی کوشش اور فکر کی ہے۔ جو شخص اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان
محمدن عبدہ و رسولہ پڑھ کر کے اور دل سے اس کلمہ کی تصدیق کر کے حلقہ بگوش اسلام ہو جاتا ہے، میرے دوستو آپ دیکھیں گے کہ اس کی زندگی کے اندر ایک نمایاں انقلاب پیدا ہوگا، بشرطے کہ دل سے اس کلمے کو مانتا ہو اور اس کی تصدیق کرتا ہو۔ اور دل سے ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر جو احکام الہیہ ہیں ان کو ہمیں عملی جامہ پہنانا پڑے گا۔ صرف خاندانی مسلمان ہو جانا یا زبان سے اس کلمے کا ورد اور اجرا کر لینا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ ناکافی سمجھا جائے گا۔ ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا، ہمیں تلاش کرنا پڑے گا، ہمیں معلومات حاصل کرنی پڑے گی کہ کن باتوں سے ہمارا پروردگار راضی ہوتا ہے، کہاں کہاں پر ہمارا پروردگار خوش ہوتا ہے، کن کاموں سے اس کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے، اور پھر فاستبقوا الی الخیرات کا وہ مظاہرہ کرتا ہے کہ ہر نیک عمل کی طرف چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جب ہم سے اس نیک عمل کا واسطہ پڑ گیا تو ہمیں اب وہ نیک عمل کر گزرنا ہے۔ ہم راستہ چل رہے ہیں، راستے میں کوئی روڑا ہے، راستے میں کوئی کھڈا ہے، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے جو عام گزرنے والوں کو مضرت پہنچا سکتی ہے، تکلیف پہنچا سکتی ہے، ہمیں اس عمل کو فوری طور پر انجام دینا چاہیے کہ ہم اس کانٹے کو ہٹا دیں۔ ہم اس کھڈے کو بھر نہیں سکتے تو کم سے کم کوئی علامت وہاں پر رکھ دیں، کوئی جھاڑی توڑ کر کے وہاں پر رکھ دیں، کوئی روڑا ہے اسے ہم ہٹا دیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ نیک عمل ہے، اور تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹا دینا یہ صدقہ ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، ہمیں جب واسطہ پڑ جائے اور اس میں اللہ کی رضا ہمیں پوشیدہ اور مضمر نظر آ رہی ہے تو اس کی جستجو میں دوڑ بھاگ فوراً کرنی چاہیے اور اس سے اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے، لیکن نہیں، غفلت میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، راحت طلبی، تن آسانی، نکما پن، غفلت، سستی، یہ ساری چیزیں آج ہمارے اندر بھی در آئی ہیں، جبکہ ہمارے پیغمبر نے اور پیغمبر کے ماننے والے اولین طبقہ نے جد و جہد کی انتہا کر ڈالی تھی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے مہاجر صحابہ کو انصار صحابہ کا بھائی بنا دیا تھا۔ ایک ایک انصاری صحابی کا ہاتھ پکڑ کر کے ایک ایک مہاجر صحابی کو اس کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف، جو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کس قدر ان کا کنبہ، قبیلہ اور خاندان، ان کے باپ دادا، ان کے پرکھے کتنے مالدار تھے، زرق برق لباس میں ہمیشہ وہ مکے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے۔ جس راستے سے گزر ہو جاتا تھا وہ راستہ اور وہ گلی، میرے دوستو، اتنا وہ خوشبو لگایا کرتے تھے کہ وہ گلیاں مہک جایا کرتی تھی۔ ایسے گھرانے سے ان کا تعلق تھا، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے اور آپ کے دین سے، دین اسلام سے متاثر ہوئے، حلقہ بگوش اسلام ہوئے اور سب کچھ ترک کر کے ساری راحت کو، ساری آسائش کو، اپنے کنبہ اور خاندان کو چھوڑ کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایما پر مدینہ المنورہ تشریف لیا۔ انہیں بھی
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی سے جوڑ دیا، بھائی بندی کرا دی. ان کے پاس زمین تھی، جائیداد تھی، گھر بار تھا، سب کچھ تھا، فراوانی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بھائی بن گئے ہیں، اب زمینیں ناپ لی جائیں اور آدھا آدھا کر لیا جائے، آدھا آپ کا آدھا ہمارا، گھر بھی تقسیم کر لیا جائے. زر اور مال کی شکل میں جو چیزیں، جو اثاثے گھر کے اندر موجود ہیں، آدھا آپ رکھ لیں، آدھا ہم رکھ لیں. لیکن یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جوہد پیہم اور عمل کو سیکھنے والے صحابہ تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کے مال میں اور برکت دے، آپ ہمیں صرف بازار کا راستہ بتا دیجئے، ہم بازار جا کر کے اپنی کوشش، اپنی محنت اور اپنی جد و جہد سے اپنی پیٹ پرورش کا انتظام کریں گے. مفت میں ہاتھ آ رہا تھا، لیکن نہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بالکل پسند نہیں کیا ہے کہ آدمی بالکل نکما بن کر کے، سست روی اور غفلت کا شکار بن کر کے اپنی زندگی کو یوں ہی گزارتا رہے اور دوسروں کی کمائی پر وہ بوجھ بنا رہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قطعاً پسند نہیں فرمایا. جہاں آپ نے دین کی تعلیم کے لیے، دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے تحریک چلائی اور دنیا کے سامنے اسلام کی حقانیت کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اجاگر کر دیا، اور مذہب اسلام اپنے اصول اور احکام کی روشنی میں لوگوں کے دلوں کے اندر دستک دیتا چلا گیا، وہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے بیچ میں انسانیت کا درد رکھنے کا بھی سلیقہ سکھایا. نماز بھی پڑھو، پوری پابندی کے ساتھ پڑھو، پورے اہتمام کے ساتھ پڑھو، پورے استحضار کے ساتھ پڑھو، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھو. ان تعبد اللہ کأنک ترا، نماز کے اندر تمہاری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ گویا تم اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہو. یہ کیفیت ہونی چاہیے. احکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ جس کے مطالبے کو ہم نماز کی شکل میں پورا کرنے جا رہے ہیں، وہ شہنشاہ ہمارے سامنے ہے. ہماری ایک ایک حرکت کو، ہماری نشست و برخاست کو، ہماری تلاوت و تسبیح کو، ہماری تکبیر اور تحمید کو وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. اس کیفیت اور اس حضور قلب کے ساتھ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں نماز پڑھیے. یہ وہ عبادت ہے جس عبادت کے دل کے اندر گھر کر جانے کے بعد میرے دوستو ساری تاریکیاں باہر نکل جاتی ہیں. جیسے حشرات الارض ہیں، جب تک اجالا نہیں ہے تب تک وہ گھروندے کی دیواروں پر، فرش پر بکھرے نظر آتے ہیں. اچانک آدمی پہنچ جائے تو تکلیف میں مبتلا ہے، لیکن جیسے ہی بتی جلتی ہے اور نورانیت، روشنی مکان کے اندر برپا ہوتی ہے، سب سائیڈ ہو جاتے ہیں، کنارے ہو جاتے ہیں. بالکل میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایمان آنے کے بعد، اسلام آنے کے بعد، نماز کے بعد دل کے اندر ایک اجالا پیدا ہوتا ہے. شرک کی، کفر کی، بدعت کی، رسم و رواج کی، خرافات کی، کاہلی اور سستی کی، غفلت کی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ساری دبیز چادریں پھٹ جاتی ہیں اور یہ نماز ایک انسان کو خوبصورت انسان بنا دیتی ہے. تو نماز پڑھی جائے، ایمان کی دعوت دی جائے،
دین کی دعوت دی جائے، تبلیغ کی جائے اور پوری پامردی کے ساتھ کی جائے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بتائے ہیں، ان اصول کے مطابق میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہر زمانے کے اندر دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ کا نظام اللہ کے بندوں نے میرے دوستوں لیا ہے، اپنے سر اٹھایا ہے اور گھر گھر پر دستک دے کر کے آج بھی دین کی دعوت کے نظام کو برپا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ انتہائی خوش آئند ہے۔ اپنے گھرودے میں بیٹھ کر کے غفلت کی زندگی گزار کر کے ہم مذہب اسلام اور اس کی دعوت اور تبلیغ کا حق میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ادا نہیں کر سکتے۔ ہمیں حرکت کرنی پڑے گی۔ حرکت میں برکت ہے۔ ایک تحریک کی شکل دو، فعالیت کا مظاہرہ کرو، ایمان کی روشنی کو پوری دنیا کے اندر برپا کرنے کے تم ذمہ دار ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے کہ دیکھو کسی بھی خوبصورت سماج کی تشکیل کے لیے اس سماج کے ہر فرد کو متحرک ہونا پڑے گا، حساس زندگی گزارنی پڑے گی اور فعالیت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ خود بھی متحرک رہو اور جو لوگ غفلت کا شکار ہیں، جو لوگ سست روی میں چل رہے ہیں، ان لوگوں کے غفلت کو دور کرنے کا بھی جتن کرو، جد و جہد کرو۔ ان کے دروازوں پر دستک دو، انہیں بیدار کرو، انہیں جگاؤ کہ اس طرح سے سو کر کے اپنے بستر پر پڑے رہ کر کے اپنی آسائش گاہوں میں آرام فرمائی کر کے دین کی تبلیغ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تم اپنے آپ سے، اپنے سراپا سے ایک تحریک کا مظاہرہ بھی کرو اور اس تحریک کو چھیڑنے کے لیے جتنا تم سے ممکن ہو سکتا ہے وہ کام کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت آپ جماعتی میں نکلیں۔ ارے آپ اپنے محلے میں، اپنے سماج اور سوسائٹی میں، اپنے علاقے اور بستی میں، اپنے گاؤں میں، جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، آپ کے سراپا سے سست روی کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ خدمت خلق کے میدان میں آئیے، اللہ تبارک و تعالی کے حقوق بھی ادا کیجیے، اپنے اور اپنے بال بچوں کی پرورش کے لیے اپنے ہاتھ اور قوت بازو پر آپ اعتماد کر کے آگے بڑھیے۔ آپ بڑا کاروبار نہیں چھیڑ سکتے ہیں، آپ چھوٹے کام سے شروعات کیجیے۔ ایک سائل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، آپ نے پوچھا کچھ ہے؟ کہاں ایک زرہ ہے، کہا اسے بیچو۔ منگایا، بیچا، آدھا پیسہ دیا کہ جاؤ گھر کا ساز و سامان لے آؤ اور یہ آدھا پیسہ لے کر کے جاؤ بازار میں اور اس سے تم خرید و فروخت۔ کیا کیا تھا جناب محمد الرسول کہ جاؤ اس سے ایک وہ لے آؤ کلہاڑی، اور اپنے ہاتھ سے اس کے اندر آپ نے بیٹ لگا کر کے تھمایا تھا اور وہ گئے لکڑیاں کاٹتے تھے، بازار میں لا کر کے بیچتے تھے۔ چند ہی دن کے بعد میرے دوستو ان کی معاشی حالت سدھر گئی۔ ان کا جو چھوٹا موٹا خرچ تھا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اب بجائے دستے سوال دراز کرنے کے، اس مسئلے کو حل کرنے کے، اپنی کلہاڑی سے، اپنے ہاتھوں سے وہ شاخیں کاٹتے تھے اور بازار میں لا کر کے بیچتے تھے۔ گھر کا سودا سلب بھی اطمینان بخش چل رہا تھا اور بیلنس بھی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ نسلیں جو ہماری آ رہی ہیں، ان کے اندر سستی ہے، ان کے اندر غفلت ہے، انہیں نماز کا، صوم و صلات کا بھی پابند بنانے کی ہمیں جد و جہد کرنی ہے اور انہیں ان کے مقام اور مرتبے سے واقف کرانا ہے کہ صحابہ کرام ان کی زندگیوں کو اٹھا کر کے دیکھو، وہاں بھی ہر عمر کے لوگ تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، جوان بھی تھے، ادھیڑ عمر کے لوگ بھی تھے، بچپنے میں جو چل رہے تھے وہ بھی تھے، بڑھاپے کی عمر میں پہنچنے والے لوگ بھی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمے کی دعوت دی تھی، انہوں نے مذہب اسلام کو گلے سے لگایا تھا اور پھر اس کے بعد یہ قافلہ قدسیہ
جب اعلاء کلمت اللہ کے سلسلے میں میرے دوستو علم بردار اسلام بن کر کے آیا ہے تو پھر سستی، کاہلی اور غفلت کے دبیز پردوں کو چاک کر کے ایسی جد و جہد، ایسی تحریک پیدا کی ہے کہ چند سالوں کے اندر دنیا کے اندر اسلام کا ایک غلغلہ ہو گیا۔ آج تعداد میں ہم کم نہیں ہیں، لیکن ہمارے نوجوان بچے غفلت کی زندگی جینا پسند کر رہے ہیں۔ تن آسانی انہیں راس آ گئی ہے، راحت طلبی ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے، وہ نہ گھر کا کام کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہوتے ہیں، اور دین کی تعلیم اور تبلیغ و دعوت کے میدان میں نکلنے کے لیے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ان کے پاس وقت ہی نہیں، کام ایک پیسے کا نہیں اور فرصت ایک منٹ کی نہیں۔ یہ صورتحال آج ہمارے سماج کے اندر بنی ہوئی ہے۔ اگر ہم اسی ڈھرے کے اوپر چلتے رہے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہم اقوام اور ملل کی نگاہوں میں کبھی بھی میرے دوستوں اپنا لوہا نہیں منوا سکتے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹکرائیے، آپ لڑائی کی، اس سے تو منع کیا ہے شریعت نے۔ آپ عمل اپنا جو بھی انجام دیجئے وہ مثبت ہونا چاہیے، منفی نہیں ہونا چاہیے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مثبت اور منفی پہلو کے بارے میں تعلیم کر دی ہے۔ احادیث اور اسوہ کے ذریعے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھرے کھوٹے کو، اچھے برے کو، حلال و حرام کو، جائز اور ناجائز کو، پسند و ناپسند کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اللہ کی خوشنودی کا باعث ہے، ضامن ہے۔ اس سے ہٹ کر کے ہم کتنی بھی تحریک چلا لیں، کتنی بھی فعالیت کا مظاہرہ کر لیں، اگر ہمارے اندر ایمان نہیں ہے اور مذہب اسلام کے اصول اور ضابطے سے ہٹ کر کے ہم رات اور دن ایک کر رہے ہیں تو میرے دوستو دنیا کی زندگی میں شاید یہ جد و جہد کام آ جائے، اور جتنا اللہ نے آپ کے حق میں رزق مقرر کر رکھا ہے وہ رزق فراما میسر آ جائے، لیکن آخرت کے اندر اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اور انسان کو اپنا ہر عمل اپنی آخرت کو مد نظر رکھ کر کے انجام دینا چاہیے۔ دنیا کے کاروبار میں لگنے کی ممانعت نہیں ہے، اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں اپنے بچوں کو بھیجنے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن میرے محترم بزرگ بازار کے اندر تجارت کرنے میں کوئی ممانع۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع الصدیقین والصالحین والشہداء کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جو بندہ تجارت کرتا ہے اور وہ راست بازی کے ساتھ کرتا ہے، پوری ایمانداری، دیانتداری، سچائی کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے، امانت داری کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس کا حشر نیکوکاروں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اس کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے اور اس کا حساب و کتاب بہت آسان ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں معیوب نہیں ہیں، لیکن ان تمام چیزوں میں جب ہم نے کلمہ اسلام کو پڑھا ہے اور اس کی دل سے تصدیق کی ہے تو جو اصول، جو ضوابط اور جو رہنما خطوط مذہب اسلام نے ہر میدان کے اندر ہمارے لیے مقرر کیے ہیں، ہم انہی اصولوں کے اوپر چلیں گے۔ اس طرح سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ کا کام بھی ہم کریں گے اور اپنے کاروبار بھی انجام دیں گے، تعلیم گاہوں میں اپنے بچوں کو بھیج کر کے ایک مثبت ذہن اور دماغ رکھنے والے بچے ہم سوسائٹی اور سماج کو فراہم کریں گے۔ آج انسانیت کو ضرورت ہے جسمانی معالجین کی، ڈاکٹرز کی، اچھے ماسٹرز کی، اچھے پائلٹ کی، اچھے انجینئرز کی، وہ سب کے سب میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اسی سماج سے اٹھ کر کے آئیں گے۔
لیکن وہ اللہ تبارک و تعالی کو اور اس کی عظمت اور اس کی برتری کو ہمیشہ اپنے دل اور دماغ کے اندر محسوس کریں گے۔ اللہ وہ شہنشاہ ہے، وہ احکم الحاکمین ہے۔ اس دنیا کی زندگی کو اس نے آخرت سازی کے لیے ہمیں دیا ہے۔ میرے دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے مجلسیں لگاتے تھے، ہماری طرح سے گپ شپ کرنے کے لیے نہیں کہ دوستوں کے ساتھ چلیں، ہلڑ بازی کریں، گپ شپ کریں، دیر تک ہوٹلوں میں رات بھر چوک چوراہوں کے اوپر بیٹھ کر کے ٹی وی اسکرین کا، موبائل اسکرین کا مشاہدہ کریں، یہ نہیں تھا ان کے یہاں۔ وہ کہا کرتے تھے اجلس بنا۔ ویسے تو ہمیں تنہائی اور یکسوئی پسند ہے، لیکن آؤ مل جل کر کے بیٹھتے ہیں تاکہ ہمارے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہو، کچھ اللہ کی عظمت اور برتری کو ہم چرچے میں لائیں گے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کا تذکرہ ہوگا، ایمان کی لذت اور اسلام کے اصول ہمارے سامنے آئیں گے تو ہمارے ایمان کے اندر تازگی پیدا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو سنو، تمہارے سینوں کے اندر ایمان اسی طرح سے بوسیدہ اور پرانا ہوتا رہتا ہے جس طرح سے تمہارے جسم کا یہ کپڑا جیسے جیسے دن گزرتے ہیں پرانا ہوتا جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھٹنے لگتا ہے۔ ایسے ہی تمہارے سینوں کے اندر جو ایمان ہے وہ مدھم پڑتا ہے۔ اس ایمان کے اندر تازگی کیسے پیدا کی جائے، اس طرح کی مجلسیں کبھی دعات کے ساتھ، مبلغین کے ساتھ، علماء کے ساتھ، نیکوکاروں کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ بیٹھو، ہم نشینی اختیار کرو۔ ان کی صحبت میں بیٹھو گے تو صحبت صالح ترا صالح کنت، نیک لوگوں کی صحبت تم کو نیک بنا دے گی۔ صحبت طالح ترا طالح کنت، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے، بٹی کے پاس بیٹھو گے، چنگاری اڑے گی، دامن جلے گا اور چھید ہوگا تمہارے کپڑے میں، معیوب ہو جائے گا وہ کپڑا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے فریاد کیا کرو کہ اے اللہ ہمارے ایمان کے اندر تازگی، شادابی، سرسبزی عطا فرما۔ اور جب ہم ایمانی اعمال سے مسلسل جڑے رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ اور خیرات کا موقع آتا ہے، صدقہ خیرات کر دے، راستہ چلتے ہوئے کوئی تکلیف دہ چیز ہے، ایک اسلامی جذبے کے ساتھ، ایمانی جذبے کے ساتھ اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ کوئی لاچار ہے، یتیم ہے، بیوہ خاتون ہے، اس کی خبرگیری میں ہم لگ جاتے ہیں، حسبتاً لوجہ اللہ، صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا جوئی کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے ایمان کے اندر مسلسل تازگی پیدا ہوتی رہتی ہے۔ ہم نے اعمال سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا ہے، ورنہ شب و روز کے اندر اسلامی تعلیمات ہمارے سامنے کھڑی رہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اب یہ کرنا چاہیے تم کو، اب یہ کرنا چاہیے تم کو۔ اب کھانے کے لیے جا رہے ہو تو کھانا کھانے کا کیا سلیقہ ہے، پیشاب پاخانہ تک کیسے کیا جائے گا، اس کی تعلیمات بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں مذہب اسلام کے اندر موجود ہیں۔ تو سارے امور کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمیں پوری حساسیت کے ساتھ اسلامی خطوط کے مطابق انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمارے اندر جو ایمانیات کے تعلق سے، اسلامیات کے تعلق سے سست روی پیدا ہو گئی ہے، غفلت آ گئی ہے، نکما پن پیدا ہو گیا ہے، ان چادروں کو ہمیں پھاڑنا چاہیے۔ اور میرے دوستو، دین کی تعلیم، تبلیغ، دعوت اور دین کو عام کرنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہم سب کو مل کر کے جد و جہد کرنی چاہیے۔ خاص طور پر میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے اپیل کروں گا کہ اللہ نے جو یہ وقت دیا ہے، ایک ایک لمحہ جا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں 29 تاریخ ہو گئی ذی الحجہ کی،
آج چاند نکل گیا تو غروب ہوتے ہی آفتاب کے اگلا سال شروع ہو جائے گا، نیا سن ہجری شروع ہو جائے گا۔ اور جس ہجرت کو پڑھ کر کے میرے دوستو، جس ہجرت کی داستان سن کر کے ہمارے دلوں کے اندر ایک انقلابی کیفیت پیدا ہونی چاہیے، وہ ساری باتیں آج مفقود نظر آتی ہیں۔ ایک سال کا استقبال ہمیں خیروں کے دستور کے مطابق نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں تو اللہ کو راضی اور خوش کرنے والے اعمال کے ذریعے سے اپنے سال کا اختتام اور آغاز کرنا چاہیے۔ آج ہمارے سال میں سے ایک سال زندگی کا سال گھٹ جائے گا، ہمیں تو اس پر رونا چاہیے، ہمیں گزرے ہوئے سال کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارا یہ سال نیکیوں سے بھرپور رہا یا برائیوں سے بھرپور رہا، یا نیکیوں کا گراف زیادہ ہے برائیوں کا گراف، محاسبہ کرنا چاہیے، اور آنے والے سال کو روزہ رکھ کر کے، نماز پڑھ کر کے، درود اور تلاوت کے ذریعے سے اس کا استقبال کرنا چاہیے، لیکن نہیں سن عیسوی کا استقبال 12 بجے رات میں ناچ گانوں اور باجوں کے ساتھ خوب ہوتا ہے، لیکن عبادت کے ذریعے سے سن ہجری کا جب آغاز ہوتا ہے ہم اس کا استقبال کرتے ہوئے نہیں نظر آتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری غفلتوں کو، سستیوں کو دور فرمائے، اور اسلام کے تمام فرائض، سنن، مستحبات اور نوافل کی انجام دہی میں پوری فعالیت کا، تحریک کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نوجوان اگر یہ بیڑا اٹھاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے انقلاب اسی میرے دوستو بستی کے اندر پیدا ہوتا نظر آئے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ان کا آغاز غذائیت سے بھرپور ناشتے کے ساتھ حسینی تلبینہ، جو بنا ہوا ہے 100% پیور انگریڈینٹ کے ساتھ، جس میں کسی بھی آرٹیفیشل فلیور کا یوز نہیں کیا گیا ہے۔ اپنے شہر میں ایجنسی حاصل کرنے کے لیے آج اس نمبر پر رابطہ کریں۔